بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأرجو ألا أكون في هذا الهذر الذي أوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه فألحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اب یہاں سے مقامات تیار کرنے پر یہ اپنی عاقبت کے بارے میں جو امید لگا رہے ہیں کہ اس سے انہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کا انہیں ثواب ملے گا یا اس پر ان کے لیے عقاب ہوگا، اپنی اسی امید کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَرْجُو أَلَّا أَكُونَ فِي هَذَا الْحَذْرِ۔ حذر اس کلام کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بکواس۔ أَوْرَدْتُهُ باب افعال سے فعل ماضی ہے بمعنی لانا، ذکر کرنا۔ مورد کہتے ہیں وارد ہونے کی جگہ کو، پنگھٹ کو، یا ترجمہ مقام کر لیں۔ توردتہ باب تفاعل سے ہے اور مادہ وہی ہے اوردتہ والا، جس کا معنی ہوگا بتکلف داخل ہونا۔ کالباحث عن حتفہ بظلفہ، یہ لا اکون فعل ناقص کی خبر بنے گا۔ بحث یبحث کا معنی ہوتا ہے کوریدنا، کھودنا۔ عن حتفہ بظلف، حتف کا معنی ہوتا ہے موت، اور ظلف کہتے ہیں کھر کو، جس کی جمع اغلاف آتی ہے۔ یہ باحث عن حتفہ بظلفہ ایک مثل ہے کہ جب کوئی شخص اپنی موت کا سامان خود فراہم کرے تو اس کے لیے یہ بطور مثل کے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کا واقعہ یہ بنا کہ ایک شخص بکری ذبح کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا جس سے وہ اسے ذبح کرتا۔ اچانک بکری نے اپنے کھر سے زمین کو کھودا اور پھر اس کے نیچے ایک دھاردار پتھر ظاہر ہو گیا۔ اس نے وہی پتھر لے کر اس بکری کو ذبح کر دیا۔ تو چونکہ اس بکری نے اپنی ہی موت کا سامان اپنے کھر سے کورید دیا، اس لیے اسے یہ مقولہ کہا گیا بحثت عن حتفها بظلفها۔ والجادع مارن انفه بکفه، جدع یجدع کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، مارن ناک کے نرم حصے کو کہتے ہیں، اور انف کا معنی جانتے ہیں ناک۔ بکفه کف بمعنی ہتھیلی۔ فَأُلْحَقَ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الحق یہ یہاں پر معطوف ہے لا اکونا پر، اس وجہ سے یہ منصوب ہوا۔ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، صنعا تک یہ پورا اقتباس ہے، قرآن مجید سے انہوں نے اقتباس کیا ہے۔ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اخسرین کے بعد اعمالاً یہ تمیز کی بنیاد پر منصوب ہے، اور جمع آنے سے یہ معلوم ہوا کہ تمییز جمع بھی ہو سکتی ہے، اس کا مفرد ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ الاخسرین اعمالا سے بدل یا کہہ لیں الاخسرین اعمالا کی صفت ہے، تو الاخسرین اعمالا کا بیان ہے یہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وَأَرْجُو، اور مجھے امید ہے کہ میں اس بکواس میں جو لایا ہوں اور اس مقام میں جس میں میں بتکلف داخل ہوا ہوں، اس میں اس شخص کی طرح نہ ہوں گا جو اپنی موت کا سامان اپنے ہاتھوں تیار کرے، اور اس کی طرح نہ بنوں گا جو اپنی ناک اپنی ہتھیلی سے کاٹنے والا ہو۔ فَأُلْحَقَ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تو میں ان لوگوں کے ساتھ لاحق کر دیا جاؤں جو اعمال میں
زبردست خسارے والے، نقصان والے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی میں جن کی کوشش رائے گاں گئی اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اکثرین اعمالہ کون لوگ ہیں؟ عمل میں سب سے زیادہ گھاٹے والے، نقصان والے کون لوگ؟ کہ دنیا میں جو کوشش کریں، جو محنت کریں، جو عمل کریں، وہ بیکار ہو اور وہ ضائع جائے اور وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں ایسا نہ ہوں گا اور ایسے لوگوں سے لاحق نہ ہوں گا۔ عَلَىٰ أَنَّنِي وَإِنْ أَغْمَضَ لِيَ الْفَطِنُ الْمُتَغَابِي وَنَضَحَ عَنِّي الْمُحِبُّ الْمُحَابِي لَا أَكَادُ أَخْلُصُ مِنْ غَمْرٍ جَاهِلٍ أَوْ ذِي غِمْرٍ مُتَجَاهِلٍ يَضَعُ مِنِّي لِهَذَا الْوَضْعِ وَيُنَدِّدُ بِأَنَّهُ مِنْ مَنَاهِ الشَّرْعِ۔ عَلَىٰ یہ مع کے معنی میں ہے یہاں پر، مزید یہ کہ عَلَىٰ أَنَّنِي وَإِنْ أَغْمَضَ، اغماض کا معنی ہوتا ہے چشم پوشی کرنا، قرآن مجید میں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، وَإِنْ یہ واو یہاں پر وصلیہ ہے۔ الفطن ذہین اور فطین کے معنی میں صفت کا صیغہ ہے، متغابی غباوت سے، باب تفاعل سے اس میں فاعل ہے، یہاں پر خاصیت تخییل پائی جا رہی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے اندر نہ ہو اس کا اظہار کرنا۔ تو متغابی کا مطلب غبی بننے والا، یعنی حقیقت میں ہے فطن، فطین، ذہین، لیکن اپنے آپ کو غبی ظاہر کرتا ہے۔ وَنَضَحَ عَنِّي الْمُحِبُّ الْمُحَابِي، محب کا معنی جانتے ہیں دوست، اور محابی کا معنی مدد کرنے والا، معاون۔ لا اکاد اخلص، یہ اننی جو انا حرف مشبہ بالفعل آیا اور اس کا اسم ہے یا متکلم، اسی انا کی خبر ہے لا اکاد اخلص من غمر جاہل۔ خلص یخلص بمعنی نجات پانا، رہائی پانا۔ غمر کا معنی ہوتا ہے اناڑی، نا تجربے کار، جاہل کا معنی سمجھ ہی رہے ہیں۔ او ذی غمر متجاہل، اور غمر ہو تو معنی کینہ ہوتا ہے، اور متجاہل یہ اسی باب تفاعل سے، جہالت سے، اس میں فاعل ہے، یہاں بھی خاصیت تخییل کی پائی جا رہی ہے، جاہل بننے والا۔ یضع منی لهذا الوضع ويندد بأنه من مناهی الشرع۔ وضع یضع یہاں پر قدر گھٹانے کے معنی میں ہے، اور یندد باب تفعیل سے فعل مضارع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اظہار کرنا، پرچار کرنا۔ من مناہی الشرع، منہی کی جمع ہے مناہی۔ علی اننی وان اغمض لی الفطن المتغابی، مزید یہ کہ اگرچہ میرے لیے غبی بننے والا زیرک انسان چشم پوشی کرے اور مخلص اور مددگار دوست میرا دفاع کرے، نضح عن کا معنی ہوتا ہے دفاع کرنا۔ لا اکاد اخلص من غمر جاہل، مزید یہ کہ میں اگرچہ غبی بننے والا زیرک انسان میرے لیے چشم پوشی کرے اور مخلص مددگار دوست میرا دفاع کرے، میں جاہل اناڑی سے یا جاہل بننے والے کینہ ور سے نہ بچ پاؤں گا۔ یضع منی لهذا الوضع، ان مقامات کے تیار کرنے کے سبب وہ میری قدر گھٹائے گا۔ وَيُنَدِّدُ بِأَنَّهُ مِن مَنَاهِ الشَّرْعِ، اور وہ پرچار کرے گا کہ یہ شرع کے منہیات سے ہے، شرع میں یہ چیز جائز نہیں ہے، منہی عنہ ہو۔ کہتے ہیں لیکن میں کیا سمجھ رہا ہوں وہ دیکھیں آپ۔ وَمَن نَقَدَ الْأَشْيَاءَ بِعَيْنِ الْمَعْقُولِ وَأَنْعَمَ النَّظْرَ فِي مَبَانِ الْأُصُولِ نَظَمَ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ فِي سِلْكِ الْإِفَادَاتِ وَسَلَكَهَا مَسْلَكَ الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْعَجْمَاوَاتِ وَالْجَمَادَاتِ۔ نقد ينقد بمعنی تفتیش کرنا، پرکھنا، وَأَنْعَمَ النَّظْرَ انعام النظر، امعان النظر، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، خوب غور و فکر کرنا۔ نظام هذه المقامات، من یہاں پر شرطیہ ہے، نظام هذه المقامات، یہ اس کی جزا ہوگا۔
فی سلک الافادات، سلک کا معنی ہوتا ہے لڑی، جس کی جمع سلوک اور اسلاک وغیرہ آتی ہے۔ وسلکها مسلک الموضوعات عن العجماوات والجمادات، الموضوعات یہ صفت موصوف مقدر الحکایات کی، الحکایات الموضوعات عن العجماوات، عجماء کی جمع ہے عجماوات، عجماء کا معنی ہوتا ہے بے زبان، یہاں مراد ہیں جانور۔ والجمادات، جماد کی جمع جمادات، جس سے مراد ہیں غیر نامی اشیاء۔ ومن نقد الاشیاء بعین المعقول، اور جو چیزوں کو عقل کی نگاہ سے پرکھتا ہے اور اصول کے مبانی اور مبادی میں گہری نظر رکھتا ہے، وہ ان مقامات کو افادات کی لڑی میں پروئے گا اور انہیں ان حکایات کا درجہ دے گا جو بے زبان جانوروں اور جمادات کی جانب سے لکھی گئیں، تیار کی گئی ہیں۔ جیسے بہت سارے جانوروں کے زبانی حکایتیں بنائی جاتی ہیں، یا جمادات کے زبانی، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لومڑی اور شیر کا جیسے واقعہ ہے، تو اس طریقے سے بہت ساری حکایتیں بنائی جاتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں حقیقت میں کچھ نہیں ایسا پایا جاتا ہے کہ اس نے اس طرح سے کہا ہو اور اس نے اس طرح سے ایسا کیا ہو جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جمادات تو بولتے نہیں، عجماوات بھی بے زبان ہیں، تو وہ اس طریقے سے تو بولتے نہیں جس طریقے سے حکایت میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس طریقے کی حکایات افادہ کے لیے، عبرت کے لیے، لوگوں کی تفہیم کو آسان بنانے کے لیے یہ حکایات بیان کی جاتی ہیں، اور ان میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ وَلَمْ يُسْمَعْ بِمَنْ نَبَى سَمْعُهُ عَنْ تِلْكَ الْحِكَایَاتِ أَوْ أَثَّمَ رُوَاتَهَا فِي وَقْتٍ مِّنَ الْأَوْقَاتِ۔ نبا ینبو کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، دور ہونا، نفرت کرنا۔ عن تلک الحکایات، اثم یؤثم باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، روات راوی کی جمع ہے۔ ولم یسمع بمن نبا سمعه عن تلک الحکایات، اور نہیں سنا گیا وہ شخص جس کے کان ان حکایتوں سے دور بھاگتے ہوں، یا جس نے ان حکایتوں کے بیان کرنے والوں کو کسی بھی وقت میں گنہگار ٹھہرایا۔ تو جب ان حکایات کی روایت میں اور ان کو بیان کرنے اور سننے میں کوئی گناہ نہیں، تو جو شخص عقل کی نگاہ سے اشیاء کو پرکھنے والا ہوگا، وہ ضرور ان مقامات کو بھی انہی حکایات کا درجہ دے گا، اور جب وہ درجہ مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں کوئی گناہ نہیں۔ ثم اذا كانت الاعمال بالنیات وبها انعقاد العقود الدینیات فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتمويه ونحى بها منح التهذيب للأكاذيب۔ الاعمال بالنیات والی حدیث سے اقتباس کرتے ہوئے یہاں اپنی بات کر رہے ہیں۔ ثم اذا كانت الاعمال بالنیات، پھر جب اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور انہی سے دینی معاملات کا انعقاد ہوتا ہے، عقود عقد کی جمع بمعنی معاملہ، اور نیتوں کے ذریعے ہی دینی معاملات کا انعقاد ہوتا ہے، فأي حرج على من انشأ ملحا للتنبیہ، یہ جزا اذا كانت کی، فأي حرج على من انشأ ملحہ کی جمع ہے ملح، جس کا معنی حسین و جمیل باتیں اور لطیف مزیدار باتیں۔ فأي حرج، تو کیا حرج ہے، کون سا گناہ ہے اس کے اوپر جس نے چند لطیفے تیار کیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، نہ کہ ملمع سازی کرنے کے لیے۔ تمویہ کا معنی ملمع سازی کرنا، باطل کو آراستہ کر کے پیش کرنا۔ وَنَحَى بِهَا مَنْحَ التَّهْذِيبِ لَلْأَكَاذِيبِ، اور جس نے ان کے ذریعے تہذیب کا قصد اور ارادہ کیا، نہ کہ جھوٹ بیان کرنے کا۔ اکاذیب یہ اکذوبہ کی جمع ہے۔ وَهَلْ هُوَ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ مَنِ انْتَدَبَ لِتَعْلِيمٍ أَوْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ انتداب کا معنی ہوتا ہے بلانا۔
یہ اس میں وہی مادہ پایا جاتا ہے جو ندبہ میں ہے، مندوب، جس مندوب کا بیان آپ نے منادا کے ضمن میں پڑھا ہوگا، تو وہاں بھی بلانے کا معنی ہے پکارنا۔ وَهَلْ هُوَ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِمَنزِلَةِ مَنِ انْتَدَبَ لِتَعْلِيمٍ، اور ہاں حل یہاں پر استفہام نفی کے معنی میں، جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں ہے، اور وہ شخص یعنی جس نے چند لطیفے اور مزیدار باتیں تنبیہ کے لیے تیار کی ہیں، تنبیہ کے لیے نہیں، اور اس کا مقصد تہذیب ہے نہ کہ اکاذیب جھوٹی باتیں بیان کرنا، تو کہتے ہیں اور وہ شخص اس معاملے میں نہیں ہے مگر اس کے درجے میں جو تعلیم کے لیے بلائے، تعلیم کی طرف دعوت دے، او ہدا الی صراط مستقیم، یا سیدھی راہ دکھائے۔ علی اننی راض بان احمل الہوى واخلص منہ لا علی ولا لی، تو اب اگر اس کو اس کے درجے میں مان لیا جائے کہ وہ داعی للتعلیم ہے یا ہادی الی الصراط المستقیم ہے، تب تو وہ الدال علی الخیر کا فاعل کے منزل میں ہو گیا، اور اس کے لیے تو ثواب بھی ہوگا۔ مگر یہ کہتے ہیں علی اننی راض بان احمل الہوى واخلص منہ لا علی ولا لی، مگر یہ کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں عشق کروں، عشق کا بوجھ اٹھاؤں، وَأَخْلُصَ مِنْهُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَ، اور میں اس سے خلاصی اور نجات پا جاؤں اس حال میں کہ نہ مجھ پر کچھ ہو اور نہ میرے لیے کچھ ہو۔ تو لا علیہ اے لا ضرر علیہ، ولا لیا اے لا نفع لی، کیونکہ علی ضرر کے لیے اور لام نفع کے لیے ہے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس پر بھی راضی ہوں کہ ان میں مجھے نہ کوئی ثواب ملے اور نہ کوئی گناہ ملے، یعنی میرا یہ کام صرف مباح کے درجے میں ہو تو بھی میں اس پر راضی ہوں۔ وَبِاللَّهِ أَعْتَضِدُ فِيمَا أَعْتَمِدُ وَأَعْتَصِمُ مِمَّا يَصِمُ وَأَسْتَرْشِدُ إِلَى مَا يُرْشِدُ۔ اعتضاد کا معنی مدد حاصل کرنا، مدد طلب کرنا۔ فیما اعتمد یہ عمد سے جس کا معنی قصد کرنا ہوتا ہے، یہاں پر سہارا لینے کے معنی میں نہیں بلکہ قصد کرنے کے معنی میں۔ وَأَعْتَصِمُ مِمَّا يَصِمُ، اعتصام معنی بچنا، پناہ مانگنا، اور وَصَمَ يَصِمُ کا معنی ہوتا ہے عیبدار کرنا۔ وَأَسْتَرْشِدُ إِلَى مَا يُرْشِدُ، استرشاد کا معنی ہدایت طلب کرنا، اور ارشاد کا معنی ہدایت دینا۔ اور اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں اس میں جس کا میں قصد رکھتا ہوں، اور اسی سے پناہ مانگتا ہوں یا اسی کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جو عیبدار کرے، اور ہدایت مانگتا ہوں اس کی جانب جو ہدایت بخشنے والی ہو، اس چیز کی جانب جو ہدایت دے، رہنمائی کرے۔ فَمَا الْمَفْزَعُ إِلَّا إِلَيْهِ وَلَا الْإِسْتِعَانَةُ إِلَّا بِهِ وَلَا التَّوْفِيقُ إِلَّا مِنْهُ وَلَا الْمَوْئِلُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ نِعْمَ الْمُعِينُ۔ فَمَا الْمَفْزَعُ إِلَّا إِلَيْهِ، مفزع معنی ملجا، پناہ گاہ، تو پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف، یہاں پر مفزع مصدر میمی ہوگا، بس پناہ نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں۔ وَلَا الْإِسْتِعَانَةُ إِلَّا بِهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اسی سے۔ وَلَا التَّوْفِيقُ إِلَّا مِنْهُ، اور توفیق نہیں ہے مگر اسی کی جانب سے۔ وَلَا الْمَوْئِلُ إِلَّا هُوَ، اور ملجأ و ماوا نہیں ہے مگر وہی۔ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ انابت میں نے رجوع کرنا، اسی سے فعل مضارع انیب۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ نِعْمَ الْمُعِينُ، اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور وہ بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ تو یہاں تک کتاب کا خطبہ اور مقدمہ تھا جو مکمل ہو گیا۔ اب مقامات شروع ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔